یہ نوکری کس کے لیے چلا رہے ہیں؟ اگر ہمارے بچے اور ہماری بچیاں صحیح نہیں رہیں، ان کا دل دماغ صحیح نہیں رہا، اس میں تقوی، طہارت اور ایمان نہیں رہی، تو ہماری کمائی ہوئی عزت، شہرت، دولت کو ہماری زندگی میں ہی برباد کر دیں گے۔ سورہ تغابن کی آخر کی آیتیں اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ پھر قرآن کریم سکھاتا ہے کہ ان کے سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو معاف کیا کرو، جی درگزر کیا کرو۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے نئے نسل کو آدھا موبائل نے خراب کیا، آدھا ہماری لاپرواہی نے خراب کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں اجتماعیت نہیں رہ گئی ہے۔ اب ایسے میں اگر کوئی آدمی اپنی کسی ایک بچی کو دور دراز مدرسے میں لے کے جاتا ہے تو آپ سوچ لو اس بیچارے کو تشویش رہتی ہے، فکر رہتا ہے۔ اور مدرسوں میں اللہ جانے کیا تعلیم ہو رہی ہے، بچی نے آج کھایا کہ نہیں کھایا، آج پڑھا کہ نہیں۔ جو لوگ مدارس نسوان چلا رہے ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہاسٹل چلانا بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بغیر ہاسٹل کے، بغیر دارالاقامہ کے لڑکیوں کے تعلیم کا انتظام کرایا تھا ملک میں، کہ پڑھانے والی خواتین ہوں اور پڑھنے والی بچیاں ہوں، اپنے گھروں سے اجالے میں آئیں اور پڑھ کر کے چلی جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ آپ کو ایسی خواتین گھروں میں ملی ہوں گی جو پوری زندگی بچیوں کو پڑھاتی رہی، لیکن زمانہ بدل چکا ہے۔ اسی تعلیم میں اب ایک نیا طریقہ آ گیا ہے کہ آدمی دور بیٹھ کر کے کسی معلمہ سے بھی اپنی ضرورت کا دین حاصل کر سکتا ہے۔ اور دین یاد رکھو، جیسے 3 سال 4 سال کی بچی کے لیے ضروری ہے، ویسے 40-50 سال کی ادھیڑ کے لیے بھی ضروری ہے، 60-70 سال کے بڈھی کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ دین تو ایک بنیادی چیز ہے نا۔ دین کی جنرل نالج یہ کافی نہیں ہے، دین کی بنیادی معلومات ضروری ہے۔ اسلام نام ہے کچھ عقیدے کا، کچھ عمل کا۔ ان عقیدے اور ان اعمال کے بارے میں ترتیب سے سیکھنا، اس سے آدمی کی دینی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ منتشر معلومات کچھ حاصل کر لینا، اس سے آدمی کی 2 رکعت نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ تجربہ ہے، ان علماء کرام نے شروع کیا ہے، اللہ ان کو استقامت دے، ہمت دے، برکت دے، اور ان کے کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ریاست کو خواتین کے تعلیم کے لحاظ سے بھی ایک بہت ہی معتبر ریاست بنائے، کہ آپ کے ہاں کی جو بچیاں، جو خواتین ہیں، ان کی یہ تعلیمی ضرورت اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ یہ ایک ہی ادارہ نہیں، اگر صحیح سروے کیا جائے، کام کیا جائے، تو ایسے کئی اداروں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جب ادارہ چلانے والے اکابر کے معتمد ہوتے ہیں، دارالعلوم کے فارغ ہوتے ہیں، اکابر کی نگرانی میں ہوتے ہیں، تو لڑکیوں کو اطمینان رہتا ہے کہ ہم صحیح جگہ سے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ آن لائن ادارے چلا رہے ہیں، جن کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہو پاتی کہ ان کے خیالات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں اور مقاصد کیا ہیں۔ اگر سب کچھ صحیح بھی ہو اور مقاصد غلط ہو، یا اس سے کسی کمزوری سے کوئی دھبا لگ جائے، تو یہ چیز خود بہت سوچنے کی ہے۔ اگر وہ ادارہ آپ کے گھر کا ہے، آپ کے شہر کا ہے، آپ کی ریاست کا ہے، آپ کی ہی پڑھانے والیاں ہیں اور آپ کی ہی بچیاں پڑھنے والی ہے، تو گویا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری کا ادارہ ہوا۔ اس کی اصلاح کی، ترقی کی، آبادی کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے محلے کی مسجد آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے محلے کے مکتب، محلے کے مدارس، اور اب جو آن لائن کے مدارس شروع ہو رہے ہیں خواتین کی آسانی کے لیے، اس کو بھی آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اصلاح سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ ابھی جب اسناد تقسیم کی جا رہی تھی تو ہمارے علماء کرام نے ایک بہت ہی نقطے کی طرف اشارہ کیا، میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے، حیدرآباد میں الحمدللہ ایک حضرت کے تعلق والے ہیں، ان کے مدرسے میں 50-60 بچے حافظ ہوتے ہیں، اور ان کی اہلیہ پڑھاتی ہیں تو 40-50 لڑکیاں بھی حافظ ہوتی ہیں، اور ان کے جلسوں میں اکثر میں ہی جاتا ہوں، اور اکابر بھی آتے ہیں۔ تو جب حافظ لڑکیوں کو انعام دیا جاتا ہے تو ان کے نام کا اعلان نہیں ہوتا، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ صاحب کی بہن نے حفظ مکمل کیا، محمد زید کی والدہ نے حفظ مکمل کیا، خالد کی اہلیہ نے حفظ مکمل کیا۔ یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے۔ جو نام خواتین کے، صحابہ اور صحابیات کے ہیں، اس میں تقدس ہے۔ جب ہم حضرت عائشہ کی روایت ذکر کرتے ہیں، حضرت حفصہ کی، صحابیات کی، تو وہ ایک دین ہے۔
لیکن اپنے گھر کی خواتین کے نام کو بھی پردے میں رکھنا یہ ہمارا مزاج، ہمارے اسلام کی تہذیب ہے۔ آپ جائیں کبھی پرانے بادشاہوں کے ہاں اور پرانے قبرستانوں میں تو آپ کو پتھر کی بنی ہوئی قبریں دو طرح کی ملیں گی۔ کبھی آپ کسی تاریخی مقام پہ جا کے دیکھ لیجیے، پوری دنیا میں ہے یہ قبر کچھ ایسی ہوگی جس کے بیچ کا حصہ ایسے اٹھا ہوگا، اور کچھ قبریں ایسی ہوں گی کہ اوپر مسطح ہوگی، بیچ کا حصہ گرا ہوگا۔ کہیں کہیں نام لکھا رہتا ہے، کہیں کہیں نام نہیں لکھا رہتا۔ اکثر بادشاہوں کے خاندانوں کی یا بزرگوں کے تاریخی لوگوں کی قبریں آپ جا کے اگر نہ خیال کیا آپ سے خیال کر لیجیے۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ یہ ہے کہ جس کی قبر کے اوپر اس طرح سے محراب نکال دیتے ہیں وہ مردانہ قبر ہوتی ہے، اور جس کے اوپر مسطح کر کے گہرا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ پانی رکتا ہے یہ زنانہ قبر ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے عورتوں کے نام کا اظہار کسی نہ کسی محرم کے واسطے سے ہوتا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے۔ تو آئندہ جو انعامات وغیرہ کی فہرست بنائی جائے یا داخلہ لیا جائے یا رابطہ کیا جائے، اتنا بڑا دعوت و تبلیغ کا عالمی کام چلتا ہے، خواتین بھی وہ کام کرتی ہیں، پہلے مختصر پیمانے پہ ہوتا تھا، اب کچھ پھیلا کر کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہاں بھی جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو دختر فلاں صاحب، اہلیہ فلاں صاحب، والدہ فلاں صاحب، تو اس تہذیب کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں بہت کچھ فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اور جب آئندہ جلسہ ہو تو ان کو محرم کے ساتھ بلائیں اور محرم کے نام کا اعلان ہو، ساتھ میں نسبت کا اعلان ہو اور ان کو انعامات دیے جائیں۔ اسی طرح امتحان وغیرہ کی ضرورت کے لیے خواتین کا خواتین میں نام کا تعارف برا نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ طباعت کا ہے تو ایسی چیز کوئی نہ چھاپی جائے جس میں تنہا عورت کا نام لکھا ہو۔ اگر لکھنا ضروری ہے تو اس کے محرم کے حوالے سے نام لکھ دیا جائے، یا بغیر حوالے کے نگرانی والے کا نام لکھ دیا جائے۔ چونکہ کام لمبا ہے اس لیے بڑے احتیاط سے کرنا ضروری ہے۔ احتیاط کی مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر آدمی کے بسترے میں ایک کھٹمل ہے، یا کھٹمل و کھٹملی تو کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، مچھر ہے، تو اس سے کسی کی موت نہیں آتی لیکن نیند بھی نہیں آتی۔ ایک کھٹمل پورے رات جگاتا ہے، موت تو نہیں آئے گی، اس کے پیٹ میں کتنا خون آئے گا ہمارا، مگر بے قرار کر دے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو احتیاط کی ہیں، جو اکابر کے مجربات ہیں، ان مجربات میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی شارٹ کٹ جانے کے لیے اکابر کے مجربات کو، کیونکہ اکابر جو بات کہتے ہیں وہ پرانے تجربات اور آئندہ کے خدشات کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اور نوجوانوں کے علم میں نہ پرانے تجربات ہوتے نہ آئندہ کے خدشات ہوتے، تو وہ شارٹ کٹ مارنا چاہتا ہے، کبھی کبھی اس میں سلیپ ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر مدارس نسوان کے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو بھی کریں اپنے بڑوں کے تجربات اور آئندہ کے خدشات سے محفوظ ہو کر کے کام کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا کام بافیض ہوگا۔ کیونکہ کسی بھی اچھے کام میں انسان بھی مخالف ہوتے ہیں اور شیطان بھی مخالف ہوتا ہے۔ شیطان بھی چاہتا ہے کہ اچھے کاموں کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ آپ نے بچپن میں کہانی سنا ہوگا کہ ابلیس نے اپنا تخت پانی پر بچھایا اور اپنی پوری فوج کو اکٹھا کیا، اور کس نے کیا کیا کام کیا ہے سب سے پوچھا، تو دو لوگوں کو اپنا مقرب بنایا، ایک اس شیطان کو جس نے شوہر بیوی میں جھگڑا ڈال دیا تھا، اور دوسرے اس کو اپنے قریب بیٹھایا جس نے بچے کو اسکول سے روک دیا تھا۔ کیونکہ علم ایک روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، بے علم نہ خود کو پہچان سکتا ہے نہ خدا کو۔ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں علی گڑھ میں کہ اندھیرا کمرہ ہے، اگر 0 واٹ کا بلب بھی جل رہا ہے تو کچھ تو روشنی ہوگی۔ اس لیے علم چاہے کتنا بھی مختصر ہو اپنی تاثیر دکھاتا ہے، اور آپ نے جس کو عالم بنا دیا، علم دے دیا، دین سکھا دیا، وہ تو بہتوں کی زندگی صحیح کر دے گا، عقیدہ صحیح کرائے گا، اعمال، تو شیطان کی تو کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے جتنا کام اچھا ہوتا ہے اس میں شیطانی رکاوٹیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور شیاطین کے بعض وزیر ہیں جو انسانوں میں ہیں تو وہ بھی اس کا آلے کار بنتے ہیں۔ اسی لیے موعظتین میں ہم جب پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس، جن سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور لوگوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں، تو کام کرنے والوں کے لیے یہ ساری چیزوں کا احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے،
کبھی کبھی یہ چھوٹی چیزیں بڑے فتنے کا دروازہ بن جاتی ہیں. ان تحفظات کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ کام میں ترقی ہوگی، برکت ہوگی. مجھے بڑی مسرت ہوئی، ان علماء کرام سے ملاقات بھی ہوئی، آپ حضرات سے ملاقات زیارت ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو خواتین تشریف لائیں اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور جب کبھی اس طرح کوئی اجتماع ہو اور دعوت دی جائے تو تشریف لے آئیں. آپ نیکی اختیار کریں، اپنی نسل کو نیک بنائیں، اپنے گھر کو نیک بنائیں. جو گھر نیک ہوتا ہے وہ گھر دنیا میں جنت کا نمونہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، راستے کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.